وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کی میزبان عائشہ احسن، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامک انسٹیٹیوٹ کی ہیڈ ہماری بہت ہی محترم استاذہ رضیہ مدنی صاحبہ۔ شادی اسلام کی نظر میں ایک مقدس رشتہ ہے اور ہمارے افضل ترین انبیاء کی سنت ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نکاح میری سنت ہے اور جو میری سنت سے روگردانی کرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ نکاح کے موضوع پر ہی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے نکاح کی شرائط میں آپا مہر ایک اہم شرط ہے، مہر کے متعلق بتائیے، یہ کیا ہے، کتنا ہونا چاہیے، کم از کم یا زیادہ سے زیادہ اس کی مقدار کیا ہے؟ حق مہر کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، یہ تو ہے اس کی اہمیت۔ وہ جو کسی غریب آدمی کے لیے اس کی طاقت کے مطابق، امیر آدمی کے لیے اس کی طاقت کے مطابق۔ اب اس کے لیے ہمیں حدیث سے بہت سی رہنمائی ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہیں، وہ ایک عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ آپ انہیں کہتے ہیں، وہ غریب آدمی ہیں، آپ انہیں کہتے ہیں جاؤ اپنے گھر سے ایک لوہے کی انگوٹھی دیکھو۔ وہ گھر جاتے ہیں، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملتی۔ انہوں نے صرف ایک تہمد پہنا ہوتا ہے، اوپر والا دڑ ننگا ہوتا ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، میں اپنی بیوی کو مہر کے طور پہ یہ تہبند دے دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، وہ اسے کیا کرے گی؟ تم پہنو گے تو اسے کچھ نہیں ملے گا۔ خیر جی، وہ سوچتے رہے، آخر وہ چلے گئے نا امید ہو کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے بلایا، ان سے پوچھا تمہیں قرآن کے کچھ آیات یاد ہیں؟ وہ بڑی خوشی خوشی بتانے لگے، فلاں آیت مجھے یاد ہے، فلاں مجھے آیت یاد ہے، فلاں سورہ یاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی آیات کے سکھانے کو مہر قرار دیا، سبحان اللہ، اور اس عورت کا نکاح کر دیا۔ شریعت نکاح کو اتنا آسان بنانا چاہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس جاتے ہوئے کو بلایا اور ان آیات کو ہی مہر قرار دیا۔ یہ تو ہوئی ایک مثال۔ قرآن مجید میں ایک دوسرا ہمیں پہلو نظر آتا ہے، سورہ نساء میں ہے، وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا۔ اگر تم نے اپنی کسی بیوی کو ایک خزانہ برابر بھی مہر دیا ہے تو طلاق دیتے وقت اس میں سے کچھ بھی واپس نہیں لے سکتے۔ وہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ خزانہ برابر بھی مہر دیا جا سکتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو دو پہلو بتا دیے، وہ کم سے کم، یہ زیادہ سے زیادہ۔ ایک اور سٹینڈرڈ دیکھ لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی درویشانہ زندگی کے باوجود، اپنے فقر و فاقے کے باوجود، اپنی ازواج کو جو عام طور میں مہر دیا وہ 12.5 اوقیہ چاندی ہے، اور 12.5 اوقیہ چاندی برابر ہے 137.5 تولے چاندی کے۔ 137.5 تولے چاندی کی قیمت آج کے ریٹ لگائیں تو یہ اس کی قیمت تقریباً 2 لاکھ کے قریب بنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اندازہ کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹائل آف لائف کیا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں 2 مہینے گزر جاتے، تیسرا چاند نکل آتا، گھروں میں چولہا نہ جلتا۔ تو اس فقر و فاقہ کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا مہر بیوی کو دیا ہے۔ صحیح۔ اور قرآن مجید ہمیں کہتا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو ان کے مہر کھلے دل سے دو۔ اور ہم نے ساری کھلی دلی کہاں استعمال کرنی ہوتی ہے؟ لوگوں کو بلانے میں، ریاکاری میں، اپنا نمود و نمائش کرنے میں، اور جب بیوی کی باری آتی ہے تو آئی ہوئی براتیں چلی جاتی ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ میں چونکہ اس معاشرے میں رہتی ہوں، 6 بیٹیاں ہیں میری الحمدللہ، اور جو درس و تدریس کا شعبہ ہے، میری ہزاروں، بلکہ ہزاروں سے بھی زیادہ بیٹیاں میری وہاں بھی موجود ہیں جن کے معاملات سے میں آگاہ رہتی ہوں۔ میں وہ دن کبھی بھی نہیں بھول سکتی۔ مغرب کا وقت تھا، بلکہ مغرب کے بعد بھی کوئی گھنٹہ ہو چکا تھا۔ ایک بچی کا مجھے فون آیا، آپا جی 7 دیگیں پڑی ہیں، آ کے لے جائیے۔ میں نے کہا کیا ہوا یہ تھا کہ مہر کا معاملہ چل رہا تھا، لڑکے والے راضی نہیں ہوئے، بارات اٹھ کے چلی گئی، اور وہ 7 دیگیں ہم نے پھر اپنے مدرسے کے طلباء کو کھلا دی۔ تو یہ رویے جو ہیں ہمارے معاشرے کے انتہائی ظالمانہ رویے۔ بے شک ایسے ہی ہے۔
اب جسے آپ نے بات کی کہ ابھی ہم مہر کو سکپ کر جاتے ہیں اور اس کے علاوہ وہی لوگوں کو دکھانے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، اسی طرح ایک عام ٹرینڈ بن گیا آج کل کہ فوٹو شوٹ ہوتا ہے اور خاص طور پہ فوٹوگرافر کو بلایا جاتا ہے. تو شریعت اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے کہ یوں کھلے عام میک اپ کر کے بن سور کے کیا اس طرح تصویریں دلہن دلہا کی یا بچیوں کی کھنچوانی چاہیے؟ اصل بات ہے شریعت تو بہت سی رہنمائی کرتی ہے، ہم ہی رہنمائی نہیں سنتے ہیں. کس کو نہیں پتا کہ دلہن کس کے لیے تیار ہوتی ہے؟ اپنے شوہر کے لیے. دلہن دلہا کے لیے تیار ہوتی ہے، لیکن اس کو دلہا کو دیکھنے سے قبل دنیا کا ہر مرد دیکھ رہا ہوتا ہے. فوٹو شوٹ ہو گیا اور بہت سے لوگ مزید آگے قدم کیا بڑھاتے ہیں، اس فوٹو کو اٹھا کے اخبار میں دے دیتے ہیں تاکہ ساری دنیا کے لوگ اس دلہن کے اب تو فیس بک کرے اس دلہن کی خوبصورتی سے اپنی آنکھیں سیکیں. بالکل ایسے ہی ہے. حالانکہ اسی بیٹی کے بارے میں باپ اتنا غیرت مند ہوتا ہے کہ کوئی لڑکا اگر اسے دیکھتا ہے یا اسے مسکرا کے بات کرتا ہے تو بھائی بھی مرنے مارنے کو تیار ہو جاتا ہے اور باپ بھی. اور اس موقع پہ ان کی غیرت پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہے. اس موقع پہ جہاں پہ انہیں غیرت مند ہونا چاہیے ان کی غیرت پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہے. اب اس میں دلہن کے ساتھ ویڈیوز کی بنانا یا اس کو اوپن کر دینا، میرا خیال ہے مجھے تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود ہی تبصرہ کر لیں. بالکل ایسے ہی ہے، کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہے. اچھا آپ بعض اوقات دیکھنے میں ایسا آتا ہے کہ آج کل نکاح کا ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ جلدی نکاح بھی کر دیے جاتے ہیں رخصتی سے پہلے، اور اس دوران اگر میاں اور بیوی میں تعلق قائم ہو جاتا ہے تو شریعت اس بارے میں کیا ہماری رہنمائی کرتی ہے؟ دیکھیے جی، نکاح کے ساتھ آپ کا ایک رشتہ تو قائم ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن رخصتی کرنا یہ ہمارے معاشرے کا ایک معروف ہے. جب تک رخصتی نہیں نہ ہوتی لڑکی اپنے والدین کے گھر میں ہے، اپنے والدین کی پابند ہے. ہوتا کیا ہے کہ لڑکا یہ سمجھ لیتا ہے کہ میرا نکاح ہو گیا اب میرا حکم چلے گا. لڑکا کیا کرتا ہے کہ لڑکی کو فون کرنے شروع کر دیتا ہے، میرے ساتھ فلاں پارک میں آ کر ملو، فلاں جگہ میرے ساتھ جاؤ. ادھر سے لڑکی اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھی ہوتی ہے، وہ ان سے شرم بھی محسوس کرتی ہے. اول تو اجازت لیتا ہی اس کو مسئلہ بنتا ہے، اور اگر وہ فرض کیا چلی بھی جاتی ہے لڑکے کے مطالبات بڑھتے جاتے ہیں. اور وہ مطالبات بریک کا ٹائم آ گیا ہے، اسی سوال کو ہم دوبارہ سے دیکھیں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے جو ہم سوال آپا سے ڈسکس کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ کیا رخصتی سے پہلے شوہر اور بیوی میں تعلق قائم ہو جاتا ہے تو اس صورت میں ہماری رہنمائی فرمائیں. تو آپا اسی بارے میں بات کر رہی تھی، مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. جی آپا. میں یہ کہہ رہی تھی کہ جب لڑکا عورت کو کسی پارک میں بلاتا ہے، اس بچی کو اپنے والدین سے اجازت لینی ہوتی ہے، اپنے بھائی کے ساتھ اسے جانا ہوتا ہے یا اپنے باپ کے ساتھ اسے جانا ہوتا ہے. وہ بڑی سخت شرمندگی محسوس کرتی ہے. اول تو باپ اور بھائی یہ پسند نہیں کرتے. ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ جب تمہاری رخصتی ہو جائے گی تو جو مرضی کرنا، اب تم نہ کرو ایسے. اور اگر فرض کیا انہوں نے اجازت بھی دے دی کسی دباؤ میں آ کے، لڑکے کے مطالبات اب مزید بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. مثلاً وہ جی اپنے تعلق قائم کر بیٹھتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ شرعی طور پہ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جائز ہوا، لیکن معاشرتی طور پر میں نے دیکھا کہ اس رویے کے ساتھ بہت سے نکاح ٹوٹ گئے. اور میں نے اپنے قریبی لوگوں میں کم از کم 3 رشتے ایسے دیکھے جو کہ لڑکے کے انہی مطالبات کی وجہ سے ٹوٹ گئے. کیونکہ لڑکا چاہ رہا تھا لڑکی میرے ساتھ جائے اور لڑکی اپنے والدین کو منہ کو دیکھ رہی تھی. شرعی طور پہ میں اس میں ایک اور بات بھی دیکھتی ہوں، کیونکہ ظاہر ہے میں اس معاشرے میں رہتی ہوں اور میں نے بہت سے معاملات دیکھے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ لڑکے نے ابھی ذمہ داری تو کوئی اٹھائی نہیں اور لڑکی سے وہ اپنے حقوق مانگنے چل پڑا. بالکل ایسے دیکھو نا، اس نے کوئی ذمہ داری نہیں اٹھائی، نہ لڑکی کے خرچے کی، نہ لڑکی کی رہائش کی، نہ لڑکی کو لانے لے جانے کی. اور اگر وہ کالج پڑھتی ہے ساری ذمہ داریاں باپ پر اور بھائیوں پر، تو حقوق مانگنے وہ چل پڑا ہے. اس لحاظ سے یہ ہمارے معروف طریقے کے غیر مناسب ہے.
اس لیے میں یہ مشورہ دوں گی لوگوں کو کہ نکاح کے بعد لمبی رخصتیاں نہ کریں. اگر آپ نے نکاح کرنا ہے تو نکاح کے بعد جلد ہی رخصتی کر دیں, اور اگر آپ نے رخصتی نہیں کرنی تو پھر لڑکی لڑکے کو اتنی ڈیل نہ دیں. بالکل, کیونکہ یہ سارے مسائل لڑکی کے لیے پیدا ہوتے ہیں, اور بعض اوقات لڑکے کا دل اتنا زیادہ کھٹا ہو جاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے شاید میری بیوی مجھ سے محبت ہی نہیں کرتی. صحیح بات ہے. حالانکہ وہ محبت کر رہی ہوتی ہے لیکن وہ اپنے ماں باپ کے سامنے مجبور ہوتی ہے. ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ تم اپنے سے گھر لے جاؤ, جو تمہاری بیوی ہے جو چاہو کرو. بالکل. آپ اسی طرح معاشرے میں ہمارے ایک عام فہم بات یہ ہو گئی ہے کہ دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینی ضروری ہے. کیا شریعت میں اس طرح کی کوئی پابندی ہے؟ شریعت میں اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے نکاح کرنے کے بعد, حضرت عائشہ آپ کی تیسرے نمبر کی بیوی ہیں. پہلی حضرت خدیجہ ہے, دوسری حضرت سودا ہے, اور تیسری حضرت عائشہ ہے. لیکن اس وقت حضرت عائشہ اور حضرت سودا دو آپ کی بیویاں تھیں, کیونکہ حضرت خدیجہ تو اللہ کے پاس جا چکی تھیں. تو حضرت عائشہ کے بعد میں آپ نے مزید نکاح کیے, اور ہم حدیث میں اتنی مزے کی بات دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نکاح کرتے ہیں اور حضرت عائشہ چھپ چھپ کے جاتی ہیں انہیں دیکھنے کے لیے کہ وہ کیسی ہیں اور کیسی نہیں ہیں. اللہ کے رسول نے ہمیں کہیں حکم نہیں دیا کہ پہلی بیوی سے اجازت لو یا پہلی بیوی کو ضرور بتاؤ, نہیں. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ بڑی محبوب ترین بیوی تھی, اس کے باوجود ہمیں یہ اجازت کا کوئی کانسیپٹ نظر نہیں آتا. یہ ہمارے خود ساختہ بنائے ہوئے قوانین ہیں. آپ اسی طرح بارات اور ولیمے کے متعلق شریعت اسلامی کیا تعلیمات دیتی ہے, اس کی بھی وضاحت کریں. میں پچھلے سوال کے جواب میں ایک بات کو اور اضافہ کرنا چاہوں گی. ہمارے ہاں دوسری شادی کو کیوں برا سمجھا جاتا ہے؟ بالکل, بات یہ ہے, اس کی بہت سی وجوہات ہیں, ایک وجہ نہیں ہے. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں چونکہ ایک شادی کا رواج ہے, اس لیے یہاں پہ مرد کا بھی دوسری شادی کرنا بہت مشکل ہے. بہت سے میں نے مرد دیکھے ہیں جو واقعی جن کو دوسری شادی کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن معاشرے کا دباؤ اتنا زیادہ ہے کہ مرد اگر دوسری شادی کرے تو لوگ اس کو نعوذ باللہ بدماش اور اس طرح کے القاب سے نوازنا شروع. تو یہ بہت سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے دوسری شادی کرنا جو ہوتا ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. اب اگلا آپ کا سوال یہ تھا کہ بارات اور ولیمے کا کیا کانسیپٹ ہے. بالکل, آپ کو پھر حیرت ہوگی میری باتوں پہ. بارات کا کوئی کانسیپٹ اسلام نہیں ہے, بلکہ آپ کو یہ حیرت ہوگی کہ عربی اتنی وسیع زبان ہے جس میں ایک شعر کے لیے 500 لفظ ہے, اونٹ کے لیے 500 لفظ ہے. اس پوری جو لغت ہے اس میں بارات کا لفظ ہی نہیں, بارات کا لفظ ہی نہیں. یہ تصور ہمارے ہندوؤں کا ہے, اور جہیز کا تصور بھی ہمارے ہندوؤں کا ہے. اصل بات ہے ہندوؤں نے اپنی بیٹیوں کو وراثت نہیں دینی ہوتی, لہٰذا وہ کرتے کیا ہیں کہ شادی کے موقع پہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے بیٹیوں کو کچھ دینا ہے تو وہ ان کو شادی کے موقع پر جہیز کی صورت میں دے دیتے ہیں. اور اس جہیز کو لینے کے لیے لڑکے کی طرف سے ڈھیر سارے لوگ آتے ہیں, جی مال اسباب مل رہا ہے, کبھی گائیاں مل رہی ہوتی ہیں, کبھی بھینسیں مل رہی ہوتی ہیں. سارے لوگ شہر میں تو نہیں نہ رہ رہے ہوتے, گاؤں میں بھی لوگ رہ رہے ہوتے ہیں. کسی نے چارپائیاں دینی ہوتی ہیں, کسی نے فرنیچر دینا ہوتا ہے. وہ سارا کچھ لینے کے لیے بارات کے لوگ آ جاتے ہیں ڈھیر سارے. تو لہٰذا یہ بارات کا جو تصور ہے یہ ہندوانہ تصور ہے, جہیز مانگنے کا تصور بھی ہندوانہ ہے. آپ ہندوؤں میں دیکھیں کتنی عورتیں اس بنا پر جلا دی جاتی ہیں کہ وہ جہیز نہیں لائیں. میں آپ کو حضرت عائشہ کی شادی کی بات بتانا چاہتی ہوں. حضرت عائشہ جو آپ کی سب سے محبوب بیوی ہیں, وہ فرماتی ہیں, کہتی ہیں کہ میں اپنے گھر میں تھی, میری والدہ نے مجھے بلایا, اس نے پانی تھوڑا سا لے کے میرے منہ پر پھیرا, میرے بالوں پہ پھیرا اور مجھے لے کے چلی گئی. مجھے نہیں تھا پتا وہ کیا کرنا چاہتی ہیں. کہتی ہیں کہ وہ مجھے انصار کے ایک گھر میں لے گئی. وہاں پہ ان لوگوں نے ان کو خوش آمدید کہا اور برکت کی دعائیں دی. حضرت عائشہ کو ان کی والدہ نے ان عورتوں کے سپرد کر دیا. ان عورتوں نے حضرت عائشہ کا سنگار کیا. تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے. حضرت عائشہ وہیں پہ موجود تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پیش کیا گیا. اللہ کے رسول نے دودھ پیا اور کچھ بچا ہوا حضرت عائشہ کو دے دیا. اس کے بعد ان کی والدہ ام رومان جو ان کو لے کر وہاں گئی ہیں,
انہوں نے حضرت عائشہ کا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں پکڑایا اور خود گھر آ گئے. یعنی یہ رخصتی ہو گئی. اور یہ جی نہ جہیز، نہ بارات، نہ کھانا بارات کا، کھانا، نہ کچھ اور. صحیح. اور ہمارے ہاں جو اب شادی ایک عذاب بن گئی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. بارات 500 لوگ بارات پہ آ رہے ہیں. میرج ہال کا خرچہ جو ہے وہ 20 لاکھ تک چلا جاتا ہے. کھانے کا مطالبہ ہوتا ہے جی بہترین کھانا ہونا چاہیے. اور پھر جو لوگ آئے ہیں بارات پر ان کو زیورات اور فلاں فلاں تحائف بھی دیے جائیں. جزاک اللہ آپا. یعنی آپ نے بھی ایکسپلین کیا یہ اس بات کو کہ شریعت اسلامیہ میں بارات کا کوئی تصور نہیں ہے، مگر عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بارات کے تصور کے بغیر شادی نہیں ہے. تو کیا اس کی کوئی مثال ہے؟ میں چاہوں گی کہ آپ اپنا ایکسپیرینس بتائیں. آپ نے اپنے بچوں کی شادی کی تو ایسے میں آپ معاشرے کے اگینسٹ گئیں؟ بالکل گئے. جب اپنی پہلی بیٹی کی شادی کی تو ہم نے اپنی شادی مسجد میں کی. بارات کو مسجد میں بلایا اور مسجد میں ہی ہم اپنی بیٹی کو تیار کر کے لے گئے تھے. جمعہ کا خطبہ ہوا، ان کے بعد ان کے والد صاحب نے ہی بیٹی کا نکاح پڑھا اور وہیں سے رخصتی ہو گئی. اور مزے کی بات اس میں آپ کو بتاؤں، میں نے باہر پیغام بھیجا کہہ رہے بھی مجھے میرا داماد دکھا دو، کیونکہ میں نے ان کو اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا اور مجھے ڈر یہ تھا کہ میں کل جب ولیمے کے لیے جاؤں گی تو میں لوگوں سے پوچھوں گی. تو میں نے پھر مدنی صاحب کا پیغام بھیجا. میں نے کہا بھی پہلے مجھے داماد سے تو ملاقات کروائیں. خیر جی انہوں نے ایسا کیا کہ داماد سے ملاقات کے لیے وہیں جو تھا مسجد میں ہی ایک سائیڈ پہ انتظام کر دیا. خیر مجھے ان کو دیکھ کے بڑا ہی پیار آیا اپنے داماد پر. اللہ نے یہ رشتہ ایسا رکھا ہے اور ہم نے بیٹی کو اس کے ساتھ رخصت کر دیا اور بس. یہ تو ایک بیٹی کی بات تھی. اس کے بعد میں نے ایک اور اپنی 2 بیٹیوں کی 3 شادیاں میں نے ایک کٹھی کی. اور ان میں ہم نے کیا کیا، ہم نے 2 بیٹیوں کی شادی تھی اور ایک بیٹے کا نکاح تھا. وہ بیٹے کا نکاح ہم نے 1 دن کے نوٹس پہ کیا تھا. خاندان میں سے رشتہ لیا اپنی بانجی کا. وہ لوگ مینٹلی پہلے پریپیئر تھے تو ہم نے یہ 3 نکاح اکٹھے کیے. اس میں ہم نے کیا کیا، مسجد میں مدنی صاحب نے نکاح پڑھایا. مدرسے کے تمام طلباء 600-700 اس نکاح میں شریک تھے اور ہم نے ان لوگوں کو جو تھی کھجوروں سے منہ میٹھا کرا دیا اور بس. اور رخصتی لے لی. آگے کوئی تھوڑی دیر میں نکاح پڑھا گیا، دعائیں ہوئیں. مسجد کے ایک حصے میں ہماری 2-3 دلہنیں موجود تھیں. ہم نے دلہا حضرات کو اندر ایک علیحدہ کمرے میں بلا لیا کیونکہ پہلی شادی کا مجھے تجربہ یاد تھا. تو ان تینوں کو پیار کیا، ان تینوں کو سے ہاتھ ملے. کوئی خاندان کی بوڑھی عورتیں ملیں اور اب یہ عصر کی نماز کے بعد ہوا اور مغرب کی نماز سے پہلے سارے لوگ رخصت ہو گئے. رخصت ہونے والے کو ہم نے وہی جو تھی منہ میٹھا کرایا گیا تھا وہی کافی تھا. صحیح. جزاک اللہ آپا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے وہ نکاح جسے شریعت نے انتہائی آسان رکھا ہے اور آسان نکاح کے لیے برکت کی دعا دی ہے، ہم نے اسی نکاح کو اتنا مشکل بنا لیا کہ آج ہماری زندگی میں ایک بچے کی پیدائش یا بچی کی پیدائش سے اس کی بلوغت تک یا اس کی شادی تک بس ایک ہی مسئلے میں ماں باپ جکڑے رہتے ہیں کہ اس کی شادی کرنی ہے. اور زیادہ بچیاں ہیں تو پھر ان کی کمر جھکتی چلی جاتی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان معاملات کو سمجھیں. دین نے جو ہمیں آسانیاں دی ہیں ان آسانیوں سے فائدہ اٹھائیں. نہ صرف اپنی دنیا ہماری بہترین ہوگی بلکہ آخرت میں بھی ہم اللہ کے حضور سرخرو ہوں گے انشاءاللہ. ٹائم اگرچہ ختم ہو رہا ہے لیکن میں ایک مزے کی بات آپ کو بتانا چاہوں گی جس کو آپ بھی انجوائے کریں گے. جب ہم نے اپنی پہلی بیٹی کی شادی کی، یہ شادی جمعے کے دن تھی. جمعے کے دن میرے سارے بچے اسکول گئے کیونکہ جمعے کے بعد رخصتی تھی. جمعہ پڑھنے سے قبل ظاہر ہے جمعے والے دن آدھی چھٹی ہوتی ہے. وہ بچے آ گئے سارے، جیسے مسجد ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں ہم ویسے گئے اور ہم جیسے جمعہ پڑھنے کے بعد واپس آتے ہیں ایسے رخصتی کرا کے تو ہم گھر آ گئے. جزاک اللہ آپا. بہت ہی بہترین مثالیں تھیں جو آپ نے اپنے گھر کی ہمارے سامنے رکھیں. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اسی طرح مثالیں قائم کرنے والا بنائے. نکاح کو آسان کرنے کی گنجائش جو شریعت نے ہمارے لیے رکھی ہے اور اس میں برکت بھی رکھی ہے، اللہ تعالی ہمیں ان برکتوں سے مستفید ہونے والا بنائے. اور ہمارے معاشرے میں جو آج بد امنی ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم نے اس دنیا کو اپنی ترجیح بنا لیا،
دنیا اور دنیا والوں کی رضا اور اللہ کی رضا کو پیچھے کر دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں اسلام پر عمل کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ